الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ قرآن مجید نے شوہروں کو بیویوں پر قوام قرار دیا ہے، یعنی مرد و عورت کا جو تعلق نکاح سے قائم ہوتا ہے، جس سے بیوی اور شوہر کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کو ایک ادارے کی حیثیت سے ایک سربراہ کی ضرورت تھی۔ سربراہی کس کو ملنی چاہیے؟ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے مرد ہی اس کا مستحق ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات قرآن مجید نے جس آیت پہ بیان کی ہے، اس میں الفاظ ابہام کے ہیں۔ استاذ امام نے بھی اسی کو واضح کیا، یعنی یوں نہیں کہا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے اس لیے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی گئی ہے، یوں نہیں کہا، بلکہ یوں کہا ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے۔ اسی کی وضاحت استاذ امام نے کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں زیر بحث کلی فضیلت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عورتوں کی فضیلت کے بھی بہت سے پہلو ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے تو اس میں قوام کون ہوگا، سربراہ کون ہوگا۔ یعنی اگر ہم اپنی ریاست میں رہنے والے 18-20 کروڑ لوگوں کا جائزہ لیں تو ان میں بے شمار لوگوں کو دوسروں پر بعض پہلوؤں سے فضیلت حاصل ہوگی۔ کوئی شعر و ادب میں، کوئی علم و فلسفہ میں، کوئی فکر و نظر میں، کوئی ہنرمندی میں، کوئی کاروبار کرنے کی استعداد میں دوسرے پر فضیلت اور برتری رکھتا ہوگا، یہ سب ہوگا۔ لیکن جس وقت ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ریاست کا نظم و نسق کون لوگ چلائیں گے، یہاں کیا چیز پیش نظر رہنی چاہیے، اگر ہم فیصلہ میرٹ پر کرنے جا رہے ہوں تو کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ زیر بحث ہے۔ یعنی خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے۔ یہ ادارہ ہم عرض کر چکے کہ انسانیت کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بتا چکے کہ مرد و عورت میں رفاقت کا یہ تعلق محض دوستی کرنے کے لیے نہیں ہے، محض چند دن اکٹھے گزارنے کے لیے نہیں ہے، محض جنسی رغبت کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے نہیں ہے، یہ خاندان کے ادارے کو وجود میں لانے کے لیے ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو اس وقت خاص طور پر عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اس ادارے ہی کو تسلیم نہیں کرتیں تو پھر انہیں یہ بندھن اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ یہ بندھن اختیار کرنے جا رہی ہیں تو اس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں۔ یہ رشتہ قائم ہونا ہے تو خاندان کو وجود میں آ جانا ہے، میاں بیوی کہتے ہی اس کو ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ اگر صورتحال یہی تھی کہ بس ملنا ہے ملانا ہے تو آزادانہ جنسی تعلق کو بھی قانونی شکل دی جا سکتی تھی۔ میاں اور بیوی کا رشتہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اس سے ایک ادارہ وجود میں لانا مقصود ہے۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ مرد کی قوامیت کے جو پہلو بتائے جا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مرد کے ہاں نہ پائے جاتے ہوں، تو میں عرض کر چکا کہ ایسی صورتحال مستثنیات کی ہوتی ہے، اور مستثنیات میں پھر آپ کچھ دوسرے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ صورتحال الٹ جاتی ہے وہاں آپ عورت قوام کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے، عمومی قانون زیر بحث ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں زیر بحث کلی فضیلت نہیں ہے، بلکہ صرف وہ فضیلت ہے جو مرد کی قوامیت کے استحقاق کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں وہ اسی وجہ سے اس انداز میں نہیں کہی کہ مرد عورتوں پر قوام ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، بلکہ یوں کہا ہے کہ اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ جو ابہام کا اسلوب اختیار کیا ہے یہ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اختیار کیا ہے کہ کلی فضیلت زیر بحث نہیں ہے۔ بعض دوسرے پہلو عورت کی فضیلت کے بھی ہیں لیکن ان کو قوامیت سے تعلق نہیں ہے۔ مثلا
عورت گھر در سنبھالنے اور بچوں کی پرورش و نگہداشت کی جو صلاحیت رکھتی ہے وہ مرد نہیں رکھتا، یہ ایک پہلو ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ عورت کے اندر نرمی ہے، نزاکت ہے، اثر پذیری ہے، یہ جو صفات ہیں یہ بھی غیر معمولی طور پر معاشرت میں نمایاں ہوتی ہیں، یہ بھی تہذیب کی تشکیل میں اپنا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں، اس کے اثرات بھی خاندان پر، ریاست پر، معاشرے پر پڑتے ہیں۔ یہ صفات بھی اپنے اندر بڑا غیر معمولی حسن رکھتی ہیں، لیکن جب سربراہی کا منصب دینا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ دوسرے اوصاف دیکھنے پڑیں گے۔ مثلاً عورت گھر در سنبھالنے اور بچوں کی پرورش و نگہداشت کی جو صلاحیت رکھتی ہے وہ مرد نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہاں بات ابہام کے انداز میں فرمائی ہے، جس سے عورت اور مرد دونوں کا کسی نہ کسی پہلو سے صاحب فضیلت ہونا نکلتا ہے، یعنی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت بھی بعض پہلوؤں سے فضیلت رکھتی ہے اور مرد بھی بعض پہلوؤں سے فضیلت رکھتا ہے۔ میں نے یہاں ایک نوٹ لکھا ہے، چنانچہ اولاد اور والدین کے تعلق میں اسی بنا پر ماں کو باپ پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی اولاد اور والدین کا بھی ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ جہاں بیوی اور شوہر کا تعلق قائم ہو رہا تھا تو وہاں کیا کیا گیا ہے، ماں کو باپ پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے میں نے اشارہ کیا کہ اس مسئلے کو عورت اور مرد کے حوالے سے نہ دیکھیے، اصل میں جو رشتے قائم ہو رہے ہیں، جو ادارہ وجود میں لایا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے دیکھیے۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہاں بات ابہام کے انداز میں فرمائی ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں کا کسی نہ کسی پہلو سے صاحب فضیلت ہونا نکلتا ہے، لیکن قوامیت کے پہلو سے مرد ہی کی فضیلت کا پہلو راجح ہے، یعنی ترجیح اسی کو ہے۔ اگر دونوں کے مابین تقابل کیا جائے، اور یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھیے، لفظ راجح اختیار کیا گیا ہے، یعنی مرد میں یہ چیز زیادہ نمایاں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت اس سے بالکل محروم ہے، زیادہ نمایاں ہے۔ تو میرٹ پر اگر فیصلہ کیا جائے گا تو وہ فیصلہ وہی ہے جو اللہ پروردگار عالم نے کر دیا ہے۔ دوسری یہ کہ مرد نے عورت پر اپنا مال خرچ کیا ہے، یعنی بیوی بچوں کی معاشی اور کفالتی ذمہ داری تمام اپنے سر پر اٹھائی ہے۔ یہ اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے کہ یہ ایک واقعہ ہے، ایسا ہی ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے عام طور پر یہی اصول کار فرما رہا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہی مرد کی ذمہ داری بھی ہے۔ چنانچہ استاد امام لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری مرد نے اتفاقی ہے، یہ تبرن نہیں اٹھائی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک اتفاق ہو گیا ہے، اتفاقاً مرد یہ ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، یا مرد نے کوئی نیکی کرنے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہ ذمہ داری اسی کے اٹھانے کی ہے، وہی اس کی صلاحیتیں رکھتا ہے اور وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ عورت معاش کی جدوجہد نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی، کرتی ہے، کرے گی بھی، ملازمت کرے، کاروبار کرے، اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، کوئی علم حاصل کرے، کوئی ہنر سیکھے، اس کے لحاظ سے اپنی زندگی کے جوہر نمایاں کرے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری عورت اٹھاتی ہے بعض حالات میں، لیکن ان تمام معاملات کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ بہت کچھ کھوتی ہے تو پھر اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے۔ مرد اس ذمہ داری کے لیے فطری طور پر موزوں ہے، لہذا وہ کچھ بھی نہیں کھوتا، بلکہ اس کی نشو و نما پاتی ہیں صلاحیتیں، وہ مزید آگے بڑھتا ہے، اور یہ جد و جہد اس کو کردار سیرت کے لحاظ سے نکھارتی ہے، اس کی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ صلاحیت مرد کے اندر رکھی گئی ہے، چنانچہ ذمہ داری بھی اسی پر ڈالی گئی ہے، ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ گھر کے اندر اس کو قوام بنایا گیا اور ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور یہ کسی ایک ہی پر ڈالی جا سکتی ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر تقسیم کر کے ڈال دیا جائے، عورت کنٹریبیوٹ کرتی ہے، گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اگر ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے یا ذمہ داری کو تقسیم کر دیا جائے تو گھر نہیں چل سکتا، ادارہ نہیں چل سکتا، خاندان نہیں چل سکتا۔ یہ بالکل وہی چیز ہو جائے گی جیسے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار نے یہ کہا کہ ایک امیر ہمارے اندر سے بنا لیا جائے، ایک امیر مہاجرین کے اندر سے بنا لیا جائے، قریش کے اندر سے بنا لیا جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ یہ تو ایک محن میں دو تلواریں ہو جائیں گی، یعنی نظم نسق نہیں قائم ہو سکتا۔ چنانچہ دنیا بھر میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں قائم ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کسی جگہ بھی ایک ریاست کے اندر دو سربراہوں کا تجربہ نہیں کیا گیا۔ تو انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی ادارہ آپ بنائیں گے
تو اس ادارے میں سربراہی کا منصب ایک ہی کے پاس ہوگا، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس کو دینا ہے، اس میں خدا کا فیصلہ یہ ہے، اس فیصلے کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے جس کو قبول کر کے کسی عورت کو میاں بیوی کے رشتے میں بندھنا چاہیے، یعنی ذہنی لحاظ سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں شوہر کو قوام قرار دینے کے بعد خاندان کے نظم کو صلاح و فلاح کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے عورتوں سے جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ ہے، یعنی جس وقت ہم ریاست کا ادارہ قائم کرتے ہیں اور کسی کو اس کو سربراہ بناتے ہیں تو سربراہ کو اس کے فرائض بتاتے ہیں۔ تو ہم یہ بتائیں گے کہ اس کا کام ہے کہ وہ نظم و نسق قائم رکھے، اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی بہبود کا خیال رکھے، اس کا کام ہے کہ وہ کہیں حق تلفی نہ ہونے دے، اس کا کام ہے کہ وہ جان و مال آبرو کے خلاف کہیں زیادتی نہ ہونے دے، اس کا کام ہے کہ وہ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہو تو مدافعت کرے اور پوری قوت کے ساتھ مدافعت کرے۔ ہم یہ بتاتے ہیں نا، یہ اس کے فرائض ہیں۔ تو جس وقت میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو شوہر کا فرض کیا ہے؟ یہ کہ وہ سربراہی کے تقاضوں کو سمجھے، اور وہ ہم نے بیان کیے وہ کیا تھے، یعنی اس کو اب حفاظت کی ذمہ داری انجام دینی ہے، اس کو گھر کا نگران بن کے رہنا ہے، اس کو سرپرستی کرنی ہے تمام معاملات کی، اور اس کو سب سے بڑھ کر معاشی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، اخراجات پورے کرنے ہیں، فراخ دلی کے ساتھ پورے کرنے ہیں، حسن معاشرت کے ساتھ نظم کو چلانا ہے، یہ اس کے فرائض ہیں۔ اس کے مقابل میں ظاہر ہے یہ بتایا جائے گا کہ اب یہ ادارہ بن گیا ہے تو اس ادارے کے اندر سب سے بڑی شخصیت یا ہستی عورت ہے۔ اب بچے ہوں گے تو وہ بھی اس خاندان کے یا اس ادارے کے افراد بن جائیں گے، تو اس میں بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ میاں اور بیوی کے تعلق میں شوہر کو قوام قرار دینے کے بعد، یعنی پہلے یہ سمجھ لیجئے میاں اور بیوی کا تعلق خاندان کے ادارے کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے وجود پذیر ہوا ہے۔ میاں اور بیوی کے اس تعلق کو قائم کرنے کے بعد اس ادارے کا سربراہ قوام مرد کو بنایا گیا ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں شوہر کو قوام قرار دینے کے بعد خاندان کے نظم کو، یعنی اب خاندان ایک ادارہ ہے، اس کے نظم کو، اس کے ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے۔ نظم کو صلاح و فلاح کے ساتھ، صلاح و فلاح یعنی یہ بالکل درست قائم رہے اور یہ نتیجہ خیز ہو۔ یہ ادارہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا یہ اپنے مقصد کو پورا کرے، یہ ان نتائج تک پہنچے جو اس کے لیے مقدر کیے گئے ہیں۔ صلاح و فلاح کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے عورتوں سے جس چیز کا تقاضا کیا گیا وہ یہ ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک انہیں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی جب بھی کوئی ادارہ قائم کریں گے اس ادارے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے ان سے یہی تقاضا کیا جائے گا۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا کاروباری ادارہ بھی قائم کرتے ہیں، اس کا کسی کو سربراہ بناتے ہیں تو باقی ادارے کے ارکان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اب اس کو اپنا باس سمجھ کر زندگی بسر کریں، معاملات انجام دیں۔ ریاست کا سربراہ بنایا جاتا ہے تو اس کو بھی یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات جو قرآن مجید نے کہی ہے وہ یہ ہے، انہیں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر دونوں زدم زدہ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، دونوں اپنی یکساں بات منوانا چاہیں گے، دونوں گھر کے نظم و نسق میں جو کچھ ذہن میں آئے گا اسی کی بنیاد پر الگ الگ فیصلے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر خاندان کے طور پر قائم ہی نہیں ہوگا، یہ ادارہ وجود ہی میں نہیں آئے گا، یہ لا حاصل تصادم اور بے فائدہ تنازعات کا اماجگاہ بن کے رہ جائے گا۔ انہیں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرے، شوہر کے رازوں اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی اب یہ خاندان ہے، گھر ہے، اور یہ دیکھیے کہ جب ہم کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی دونوں تقاضے کرتے ہیں۔ قرآن اس کو اصل میں لے ہی ایک اور جگہ سے رہا ہے اور ہماری جدید معاشرت اس کو سمجھی ایک اور جگہ سے رہی ہے۔ پہلے اس جگہ کو ایک کر لیجئے، ٹھیک اس جگہ سے دیکھیے جہاں سے قرآن اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب ادارہ قائم کیا جائے تو کیا کہیں گے کہ اب آپ اس ادارے کا حصہ بن گئے ہیں، اس میں کچھ راز بھی ہوں گے، کچھ اس کے کاروباری راز ہو سکتے ہیں، کچھ اس کے علمی راز ہو سکتے ہیں، کچھ اس کی ہنرمندی کے تقاضے ہو سکتے ہیں، ان کی اب حفاظت کرنی چاہیے۔ ریاست میں بھی ہم حلف لیتے ہیں کہ جو چیزیں اس ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ کے علم میں آئیں گی آپ ان کو اپنے تک محدود رکھیں گے۔ تو رازوں کی حفاظت یہ ہر ادارے میں ناگزیر طور پر
لوگوں کے لیے ایک قاعدے اور قانون کی حیثیت سے بیان کی جاتی ہے، ناگزیر طور پر بیان کی جاتی ہے، اس کے بغیر ادارہ نہیں چل سکتا، اور اس ادارے کی عزت، اس کے وقار کی حفاظت کی جائے۔ یہاں اس کو عزت و ناموس کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ انہیں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، شوہر کے رازوں اور اس کو عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ دونوں باتیں ہر عورت کو سمجھانے کی ہیں۔ جب کسی لڑکی کو بیاہا جا رہا ہوتا ہے تو اسے بتانا چاہیے، اس کو حق حاصل ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شادی نہیں کریں گے۔ امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، امام بخاری نے شادی نہیں کی، پیغمبروں میں سے دیکھ لیجئے، سیدنا مسیح علیہ السلام نے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے، اس کے اپنے اپنے وجوہ و اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی یہ سمجھتی ہے یا عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس ادارے کا حصہ نہیں بن سکتی، مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بارے میں ایک زمانے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی طبیعت اور افتاد طبع کے لحاظ سے ملازمت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک فیصلہ ہے، اس کے کچھ نتائج نکلے اور مجھے ان نتائج کو بھگتنا بھی پڑا، لیکن بہرحال یہ فیصلہ میں نے کر لیا۔ بالکل اسی طریقے سے مرد بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، عورت بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن اگر شادی کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے، اگر نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر اس ادارے کو بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، تو پھر اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ یہ رشتہ یہ دنیا کے اندر قائم نہیں ہوا، اس کو خدا نے تقدس دیا ہے۔ اس رشتے سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ سیدہ حوا کو آدم علیہ السلام کے لیے ایک زوج کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو اگر اس رشتے کو قائم کرنا ہے، جس کے قائم کرنے نہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اگر قائم کرنا ہے تو پھر اس کو اس کے صحیح اصولوں پر قائم کیا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ اس کو ایک ادارہ سمجھ کے قائم کیا جائے، اس کے اندر اسی طرح سے شرکت کی جائے جس طرح سے ہم کسی ادارے کی ملازمت اختیار کرتے ہیں تو اس میں شرکت کرتے ہیں، اس کے آداب بھی وہی ہیں۔ جس کو آپ نے اپنا باس سمجھا ہے، ادارے کا سربراہ سمجھا ہے، قرآن مجید اسی کے لیے لفظ قوام اختیار کر رہا ہے۔ قوام کو بالکل اسی طرح سمجھیے جیسے کسی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، جس کو آج کی تعبیر میں ہم اپنا باس کہتے ہیں۔ یہ کوئی اپنے آپ کو کمتر جگہ پر رکھنے کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ایک ادارے کو وجود میں لانے کے بعد اپنا کردار اس میں طے کرنے کا فیصلہ ہے۔ تو اس میں یہ دو باتیں کہی گئیں۔ انہیں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم ہر ادارے کے ہر فرد سے یہی تقاضا کریں گے۔ ریاست کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، عالم ہوں، فاضل ہوں، وہ ابو حنیفہ اور شافعی ہوں، بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا عالم، بڑی سے بڑی شخصیت، علم اور تقوی میں بہت ممتاز، لیکن نظم کے لحاظ سے اس سے بھی یہی تقاضا کیا گیا ہے۔ یہ جانتے ہیں ہم کہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ بتایا کہ اگر کوئی نکٹا حبشی بھی تمہارا سربراہ بنا دیا جائے تو اس کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو۔ یہ وہی چیز ہے جو عورتوں سے کہی جا رہی ہے۔ انہیں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، شوہر کے رازوں اور اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم جب کسی کو وزیر خارجہ مقرر کرتے ہیں، وزیر داخلہ مقرر کرتے ہیں، وزارت کا حلف دیتے ہیں، ہم کسی کو جج بناتے ہیں، ادارے کے اندر کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر یہی دو تقاضے ہیں جو اس سے کرتے ہیں، یعنی وہ رازوں کی حفاظت کرے گا، اپنے ادارے کے عزت، وقار اور ناموس کی حفاظت کرے گا۔ پہلی بات کیا تھی؟ انہیں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو محتاج وضاحت نہیں، اس لیے کہ نظم خواہ ریاست کا ہو یا کسی ادارے کا، اطاعت اور موافقت کے بغیر ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اب میں یہاں یہ بات واضح کر دوں ایک جملہ معترضہ کے طور پر کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ادارے کے سربراہ کو بھی محبت، شفقت، اعتماد کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، اسے مشورے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اسے استبداد نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اگر استبداد اختیار کرے گا، ترش روئی اختیار کرے گا، سخت گیری اختیار کرے گا تو اپنے ادارے کو برباد کر بیٹھے گا۔ یہ آداب اس کو سکھانے کے ہیں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ جو آدمی بھی گھر کے نظم کو چلانا چاہتا ہے اس کے اندر شفقت، محبت، صبر، تحمل، حکمت، یہ سب صفات ہونی چاہیے۔ اختیار پانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو آپ بے محابہ استعمال کریں گے، اس کے استعمال کی اپنی ایک سائنس ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی ایک حکمت ہے، اس کے اندر ہی اس کو استعمال ہونا چاہیے۔ ماں اور باپ کے تعلق میں بھی ظاہر ہے کہ ایک برتری ہے، ایک فیصلہ ہے،
لیکن ماں باپ بھی اگر حدود سے تجاوز کر کے سخت گیری کرنا شروع کر دیں تو وہ بچوں کو سرکش کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن اصول کے لحاظ سے بہرحال جو لوگ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں ان سے یہی تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اس نظم میں موافقت اور فرم برداری کا رویہ اختیار کریں. پہلی بات تو محتاج وضاحت نہیں، اس لیے کہ نظم خواہ ریاست کا ہو یا کسی ادارے کا، اطاعت اور موافقت کے بغیر ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا. یعنی اگر کسی بھی ادارے میں لوگ یہ فیصلہ کر لیں، ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ریاست کے نظم میں موافقت اور فرم برداری اختیار نہیں کریں گے، ہر فیصلے کے خلاف ایجیٹیشن ہوگا، احتجاج ہوگا، ہنگامہ ہوگا، ماننے سے انکار کر دیا جائے گا، ہم کسی کانسٹیبل کے ہاتھ اٹھانے پر کسی چوک میں نہیں رکیں گے، سرخ اشارہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ٹریفک کے آداب کی ہم ہر موقع پر خلاف ورزی کریں گے تو نظم نہیں چل سکتا. پہلی بات تو محتاج وضاحت نہیں، اس لیے کہ نظم خواہ ریاست کا ہو یا کسی ادارے کا، اطاعت اور موافقت. دیکھیے دو لفظ میں نے اختیار کیا، اطاعت اور موافقت. یعنی بعض موقعوں پر جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بھی فرمایا کہ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو، خواہ تمہیں تنگی میں اختیار کرنا پڑے، خواہ بے دلی کے ساتھ اختیار کرنا پڑے، اور خواہ تمہارا حق تمہیں نہ پہنچے. یہی چیز بسا اوقات گھر کے اندر بھی پیش آ جاتی ہے. یعنی اب شوہر کو یا گھر کے سربراہ کو اس کے اختیارات تو ہم بتا رہے ہیں، اس کے فرائض بتائیں گے آگے جا کے کہ اسے کس طرح حسن معاشرت کے ساتھ یہ معاملات انجام دینے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ نظم خواہ ریاست کا ہو یا کسی ادارے کا، اطاعت اور موافقت کے بغیر، اطاعت بھی اور موافقت بھی، معاملات کو ایسے چلانا ہے کہ جس سے جگہ جگہ موقع بموقع تصادم کی صورت نہ پیدا ہونے جائے. یہ صورت اگر نہ پیدا ہو تو اسی کو موافقت کہا جاتا ہے. ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا. یہ نظم کی فطرت ہے. یعنی نظم کی فطرت ہے، نظم کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، یہ فلاں کی فطرت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز اپنی خلقت، اپنی پیدائش، اپنے وجود اور اپنی ساخت کے لحاظ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے. اگر یہ تقاضا نہ پورا کیا جائے تو جس چیز پر اس کو بنایا گیا ہے وہ چیز ہی بگڑ کر رہ جائے گی. یہ نظم کی فطرت ہے. اسے نہ مانا جائے تو وہ نظم نہیں بلکہ اختلال و انتشار ہوگا جس کے ساتھ کوئی ادارہ بھی وجود میں نہیں آتا. یعنی اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ریاست میں یہ نظم قائم نہیں رکھا جائے گا، اطاعت اور موافقت کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، پارلیمنٹ میں نہیں کیا جائے گا، وزراء نہیں کریں گے، کسی ادارے میں نہیں کیا جائے گا، تو پھر وہ انتشار و اختلال ہوگا. اس کو ادارہ نہیں کہا جا سکتا اور اس سے کوئی خیر بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا. رہی دوسری بات، یعنی ایک بات کیا تھی؟ موافقت اور اطاعت. رہی دوسری بات تو اس کے لیے قرآن نے حافظات للغیب کی تعبیر اختیار کی ہے. یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں جن کا مدعا یوں بیان کیا گیا ہے کہ شوہروں کے رازوں اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے، شوہر کے رازوں اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ دوسری بات، اس کے لیے قرآن کے اپنے الفاظ کیا ہیں؟ حافظات للغیب کی تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے. عام طور پر اس کے معنی پیٹھ پیچھے کی حفاظت کے لیے گئے ہیں. یہاں کچھ معنی میں اختلاف ہے، یعنی ہم جیسے سمجھتے ہیں وہ مختلف ہے، اس لیے اس کے لیے استدلال کی ضرورت پیش آئی ہے. عام طور پر اس کے معنی پیٹھ پیچھے کی حفاظت کے لیے گئے ہیں. ہم نے اسے رازوں کی حفاظت کرنے والی کے معنی میں لیا ہے. اس کا یہی مفہوم ہمارے نزدیک صحیح ہے. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے. یعنی اب اس کا استدلال کیا ہے، وہ کیا دلائل ہیں جن کی بنیاد پر حافظات للغیب کی تعبیر کو ہم نے رازوں کی حفاظت کے معنی میں لیا ہے. یہ معنی لینے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ غیب کا لفظ راز کے مفہوم کے لیے مشہور ہے. یعنی قرآن مجید کی تعویل میں ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ لفظ کے وہ معنی لیے جائیں گے جس کے لیے وہ معروف ہے. قرآن مجید کو اصرار ہے اس بات پر، اور جگہ جگہ اس نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، واضح زبان میں نازل ہوا ہے. اس کا ایک لازمی تقاضا، اس کی ایک فرع یہ ہے کہ پھر اس میں الفاظ اپنے معروف معنوں میں استعمال ہوئے. یہ معنی لینے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ غیب کا لفظ راز کے مفہوم کے لیے مشہور ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں ترکیب کلام ایسی ہے کہ پیٹھ پیچھے کے معنی لینے کی گنجائش نہیں.
یہ استاد امام یہ بتا رہے ہیں کہ کسی جگہ معنی کو طے کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے. پہلے لفظ کو دیکھیے، اس کے بعد جس لفظ کو جو تالیف دی گئی ہے، جس ترکیب میں وہ آیا ہے، اس کو سمجھیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں ترکیب کلام ایسی ہے کہ پیٹھ پیچھے کے معنی لینے کی گنجائش نہیں. تیسری یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رازوں کی امانت داری کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے. یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ زبان اس کا تقاضا کر رہی ہے، بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں بات بھی یہی بیان ہونی چاہیے. یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی امین ہیں. تیسری یہ کہ مرد اور عورت کے درمیان رازوں کی امانت داری کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی امین ہیں. بالخصوص عورت کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ مرد کے عیوب و محاسن، اس کے گھر در، اس کے اموال و املاک اور اس کی عزت و ناموس، ہر چیز کی ایسی رازدان ہے کہ اگر وہ اس کا پردہ چاک کرنے پر آ جائے تو مرد بالکل ہی ننگا ہو کر رہ جائے. یعنی یہ پردہ رکھنا ضروری ہے. اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق گوئی کا تقاضا یہ ہے. نہیں، حق گوئی کے تقاضے اپنی جگہ رہتے ہیں، لیکن گھر کو گھر کے طریقے پر چلنا چاہیے. اس میں بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو گھر ہی میں طے بھی ہونا چاہیے، اور بہت سے راز ایسے ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان ہی رہنے چاہیے. بالخصوص عورت کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ مرد کے عیوب و محاسن، یعنی عیوب و محاسن جو اس کے اندر خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں، یہ سب سے بڑھ کر نمایاں ہی گھر میں ہوتی ہیں. وہیں معاملہ پڑتا ہے اور وہیں سب سے بڑھ کر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کے گھر در، اب آپ نے ایک گھر بنایا ہے، اس کے کچھ معاملات ہیں، اس کے اموال و املاک ہیں، ان سے بھی بیوی پوری طرح واقف ہوتی ہے. اور اس کی عزت و ناموس ہر چیز کی ایسی رازدان ہے کہ اگر وہ اس کا پردہ چاک کرنے پر آ جائے تو مرد بالکل ہی ننگا ہو کر رہ جائے. اس وجہ سے قرآن نے اس صفت کا خاص طور پر ذکر فرمایا. اس کے ساتھ حافظ اللہ کا جو اضافہ ہے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے. حفظ اللہ، اس کے ساتھ حفظ اللہ کا جو اضافہ ہے اس سے اس صفت کی عالی نسبی کا اظہار مقصود ہے کہ ان کی اس صفت پر خدا کی صفت کا ایک پرتو ہے. گویا جب عورت راز کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جس صفت کو اپنے لیے اختیار کرتی ہے، وہ بھی ستار العیوب ہے، وہ بھی رازوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خلوت کو بھی، جلوت کو بھی، رات کو بھی، دن کو بھی، ہماری ہر حالت کو، اس کو اگلے دن ایک سکرین پر، ایک پردہ سیمی پر نمایاں کر دیں تو اندازہ کیجئے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو. اس کے ساتھ حفظ اللہ کا جو اضافہ ہے اس سے اس صفت کی عالی نسبی کا اظہار مقصود ہے کہ ان کی اس صفت پر خدا کی صفت کا ایک پرتو ہے، اس لیے کہ خدا نے بھی اپنے بندوں اور بندیوں کے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے، ورنہ وہ لوگوں کا پردہ چاک کرنے پر آ جاتا تو کون ہے جو کہیں منہ دکھانے کے قابل رہ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جیسے میں نے عرض کیا وہ عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے. سب سے بڑھ کر انسان یہی دعا کرتا ہے کہ جس طرح یہ پردہ یہاں پڑا رہا ہے اسی طرح قیامت میں بھی پڑا رہے. پیغمبر نے بشارت دی ہے کہ جب یہاں ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ وہاں ہمارے 70 گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. یہی چیز اصل میں اداروں میں، گھروں میں، تعلقات میں ہوتی ہے. بہت ہی لئیم اور بہت کمینے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو کسی تعلق کے نتیجے میں کسی راز سے یا کسی چیز سے واقف ہوتے اور پھر اس کا ڈھڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. بہت شریف، بہت عالی نسب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو تعلقات کا بھی لحاظ کرتے، دوستی میں کوئی راز سامنے آ گئے، تعلق میں آ گئے ہیں، کوئی کسی کی خامی اور کمزوری سامنے آ گئی ہے، اس خامی اور کمزوری پر اس فرد سے بات کی جائے گی، اس کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کو اچھالنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ چیز انسان کی شرافت کے بالکل خلاف ہے. اور نظم اجتماعی میں یا کسی ادارے میں تو یہ گویا ناگزیر ضرورت ہے کہ رازوں کی حفاظت کی جائے اور اس ادارے کی عزت و وقار کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے. تو یہ دو باتیں یہاں کہی گئیں اور ان دو باتوں کو ہم نے وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو کیا کیا جائے. یعنی ظاہر ہے کہ دو تقاضے کیے گئے ہیں،
اگر عورت پورا کرنے سے انکار کر دے، اس کے برعکس کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔